6 ماہ کے سفر سے لوٹنے والا عبداللہ ابن عفیف جب کوفہ پہنچا تو دیکھا کوفے میں کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، بازار بند تھے۔ گھر پہنچا تو دروازے پر بیٹی نے استقبال کیا اور کہا، بابا جلدی واپس لوٹ جائیے، ساتھ ہی ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے۔ خلیفہ وقت یزید ابن معاویہ حاکم نے اعلان کیا ہے کہ کوفے میں کوئی مرد نہ رہنے پائے جو اسے مارنے نہ جائے۔ عبداللہ کہتا ہے، میں دوبارہ رخصت ہو رہا تھا کہ بیٹی نے کہا، بابا جنگوں میں مال غنیمت ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی عقیق پتھر ملے تو میرے لیے لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے، میں جب کوفے سے کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، جنگ کا میدان تھا، میں نے دیکھا ایک تنہا بوڑھا ضعیف زخمی گھوڑے پر بیٹھا ہے، ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے، اس کا چلال ایسا تھا کہ جہاں گھوڑے کو موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا، تم اس سے بھاگتے کیوں ہو؟ سپاہی نے کہا کہ اس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے۔ عبداللہ کہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کون ہے، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ اسے مارنے سے جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ میں نے اپنا گھوڑا اس گھوڑ سوار کے پیچھے لگا دیا، ابھی ان کے گھوڑے سے تھوڑا فاصلے پر ہی تھا، ارادہ کر کے تلوار نکالی، انہوں نے مڑ کر دیکھا، کہا، عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے کہ یہ کون ہے جو مجھے نام سے جانتا ہے۔ فرمایا، عبداللہ قریب آؤ۔ میں ڈرنے لگا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہا، یہ یمنی عقیق ہے، اپنی بیٹی کو جا کر دینا اور کہنا حسین باغی نہیں ہے، میں زہرا کا لال ہوں، میں نبی کا نواسہ ہوں۔ عبداللہ نے کہا، حسین مولا حکم کیجیے، جنگ کروں؟ فرمایا، عبداللہ واپس چلے جاؤ۔ عبداللہ نے کہا، مولا واپس کوفہ کیوں جاؤں؟ فرمایا، میری بہن زینب کوفے آئے گی تو اسے کچھ چادر لے کر دے دینا۔ واہ غربتہ!